رتبہ ہے. جب انہیں موت آ گئی تو پھر ہم اور آپ یا کوئی چمن سرادی بابی بابا اداری مداری درگاری قبولی یا کوئی اپنے آپ کو ولی ولی کرنے والا اس کی کیا حیثیت کیا راجا بھوج کہاں راجا بھوج کہاں رنگوا دیوی اس کی کیا حیثیت حوض باللہ. یعنی ان احمقوں کی ہاں میں ہاں ملاتے رہو. آپ سنی ہیں اگر آپ ان کی دبکی ہوئی رگ پکڑ لیں آپ ان کی بدعقیدگی کو ظاہر کر دیں آپ ان کے شرک کو ظاہر کر دیں تو آپ وہابی ہیں. الحمدللہ اگر ہم اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توحید کے ساتھ کسی کو ملانا نہیں چاہیے شرک نہیں کرنا چاہیے تو یقیناً ایک دفعہ ہزار دفعہ الحمدللہ ہم وہابی اپنے آپ کو ماننے کے لیے تیار ہیں. لیکن اگر اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ اسلام یہ سنیت ہے اللہ کے ساتھ اللہ کی عبادت میں اللہ کی ذات اللہ کے صفات ہے اللہ کے علم میں اللہ کی ذات ہے شرک کرنا کسی کو پارٹنر بنانا اللہ جیسا کسی کو سمجھنا یا اللہ کی خوبیاں کسی کے اندر تسلیم کرنا اگر یہ سنیت ہے تو ایسی سنیت کو ہم دور سے سلام کرتے ہیں. الحمدللہ ہم ایسے بدعقیدہ سنی نہیں کہنا ہے تو عقیدہ ٹھوس ہونا چاہیے مضبوط ہونا چاہیے قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. جس طرح صحابہ کا عقیدہ حضرات صحابہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی لاشیں مبارک ابھی رکھی ہوئی ہے صحابہ کو حرام مت کیا پورے مکے کے کعبہ مدینے کے اندر سیدنا عمر فاروق اعظم جیسا مضبوط ابھی قوہ رکھنے والا طاقت رکھنے والا مرد وہ بھی حواس باختہ ہو گئے تلوار نکال کر مدینے کے اندر چکر لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے نبی مر گئے ہیں تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے ہم مار ڈالیں گے. میرے نبی کا انتقال نہیں ہوا میرے نبی کی وفات نہیں ہوئی بلکہ میرے نبی آسمانوں میں گئے ہیں. جس طرح موسیٰ دور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں توریت دیا تھا ایسے میرے نبی آسمان میں گئے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے گئے. اللہ 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 کے محب اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے کا عالم یہ تھا کہ بس حواسی کا اس طرح کی باتیں کرتے پھر رہے تھے. مسجد نبی کے اندر آئے سیدنا ابوبکر صدیق اپنے گھر سے نکلے مسجد نبی میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا پیشانی کا بوسہ دیا آپ کی پلکوں کو ڈھکا اور فرمایا کہ اے تاج نبی اب آپ کے اوپر دوبارہ موت نہیں آ سکتی. مسجد نبوی میں آئے منبر پر کھڑے ہوئے لوگوں کو جمع کیا گیا. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے تھے کہا الا رسول یا عمر کھڑے ہو عمر کھڑے ہو بیٹھ جاؤ عمر بیٹھ جاؤ سنو بیٹھ جاؤ. حضرت عمر بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر صدیق نے منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو کر کے خطبہ صادر فرمایا اور خطبے دیتے ہوئے آغاز کیا خطبے کا یا ایھا الناس شروعات کی خطبے کی یا ایھا الناس اعلموا اے دنیا کے لوگوں سنو اے لوگوں سنو جان لو من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا يموت. جو تم نے اللہ کی عبادت کرتا تھا جو تم نے اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے کہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. لیکن تم نے جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ کی بندگی کرتا تھا وہ سن لے فقط فإن محمدا قد مات فإن محمدا قد مات. تو سن لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں محمد صاحب وفات پا چکے ہیں. باقی رہنے والی ذات صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. اور قرآن کریم کی آیت پڑھی قرآن کریم کی آیت پڑھی اور وہ آیت کریمہ یہ تھی کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. سنو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں جیسے پہلے رسول اس دنیا میں آئے اور چلے گئے اللہ نے انہیں شہید کر دیا یا انہیں موت اللہ کو پیارے ہو گئے. تو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو اے لوگوں کیا تم پھر کفر اختیار کر لو گے کیا پھر تم کافر ہو جاؤ گے. جب یہ آیت کریمہ سیدنا ابوبکر نے پڑھی اور سیدنا عمر فاروق اعظم نے سنی
کہنے لگے اللہ اکبر، مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ کبھی میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی اور غموں کا ایک جو طوفان جناب علی دل کے اندر امڑ رہا تھا، آنسو بن کر آنکھوں سے امڑ پڑا، ایک سمندر شروع کہنے لگے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہ رہے۔ اب یقین ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں۔ عزیزان گرامی، اللہ کے سوا سب کو موت کا گرا، موت کا گھونٹ پینا ہے، وہ نبی ہی کیوں نہ ہو۔ اور جب سید الانبیاء، نبیوں کے تاجدار، سید الکونین، شفیع المذنبین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت آئی، جو تمام انبیاء کے اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں، تو اللہ کے بعد ان کا مقام رتبہ ہے، جب انہیں موت آ گئی تو پھر ہم اور آپ یا کوئی چمن سورادی بابی بابا اداری مداری درگاہی قبولی یا کوئی اپنے آپ کو بلی بلی کرنے والا، اس کی کیا حیثیت، کیا راجہ بھوج، کہاں راجہ بھوج اور کہاں رنگا دیوی، اس کی کیا حیثیت؟ حوض باللہ، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، ہمیں بہت خطرہ محسوس ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے سب کی رگیں ڈھیلی کر رکھی ہیں، سب کی رگیں ڈھیلی ہیں۔ جہاں کفر دندناتا ہوا اپنی باتیں کرتا ہے، وہی کفر کے خلاف ننگی تلواریں بھی الحمدللہ نکلی ہیں اور یوٹیوب کے اندر موجود ہیں، جانے والوں کرتے ہیں۔ آج ایسے واقعات ہمارے بات کرنے کو دستار پہن کر لوگوں کے درمیان بیان کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان ہوش کے ناخن لے، ہماری بیٹیاں بہویں ہوش کے ناخن لے، کوئی بھی چیز سوچ سمجھ کے کیا کریں، سمجھے توحید کیا ہے۔ دھیرے دھیرے توحید کا مفہوم غائب ہوتا جا رہا ہے، شرک کی غلاظتوں کی جو بدبو ہے ہمارے سماج سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بدعات کے اندر ہم دیکھ کر کرکٹ کے رنگ بدلتے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اسٹیجوں سے نہ شرک بیان ہوتا ہے، نہ اس کی حقیقت بیان ہوتی ہے، نہ توحید بیان ہوتی ہے، نہ ہی بدعات بیان ہوتی ہے، نہ سنت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ سنت کا تذکرہ ہوتا ہے، بدعات کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ وجہ یہ ہے کہ مولوی پیچھے پیچھے بننا چاہتے ہیں، جہاں جاتے ہیں وہی تالے لگائے جاتے ہیں۔ مولوی صاحب ذرا سنبھل کے، ملک کے حالات صحیح نہیں ہے۔ اس کو کیا ہو گیا؟ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے؟ ہلکی ہلکی ہو کیا گیا؟